السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم لذتوں کی توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو تو وہ ان چیزوں میں مشغول ہونے سے روک دیتی ہے جن سے ہنسی آتی ہے۔ ہر شخص کی خبر روزانہ اعلان کرتی ہے، میں بالکل تنہائی کا گھر ہوں، میں سب سے علیحدہ رہنے کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب نیک مومن دفن ہوتا ہے تو خبر اسے کہتی ہے، تیرا آنا بڑا مبارک ہے، تیرے آنے سے بڑی خوشی ہوئی، جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے ان میں تو مجھے بہت پسند تھا، آج تو میری ماتحتی میں آیا ہے تو میں اپنا طرز عمل تجھے دکھاؤں گی۔ اس کے بعد وہ اتنی وسیع ہو جاتی ہے، جہاں تک مردے کی نظر جائے وہاں تک زمین کھل جاتی ہے، اور ایک کھڑکی جنت میں کھل جاتی ہے جس سے وہاں کی خوشبوئیں ہوائیں وغیرہ آتی رہتی ہیں۔ اور جب کوئی بدکار یا کافر گناہ گار دفن ہوتا ہے تو زمین اس سے کہتی ہے، خبر اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا بڑا نامبارک ہے، تیرے آنے سے بہت جی برا ہوا، جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے تو ان میں مجھے بہت ہی برا لگتا تھا، آج تو میری ماتحتی میں آیا ہے تو میں اپنا طرز عمل تجھے دکھاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ ایسے ملتی ہے، یعنی اس کو ایسے بھینچتی ہے کہ مردے کی ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر بتایا، اس طرح ہڈیاں پسلیاں ایک جانب کی دوسری جانب میں گھس جاتی ہیں اور 70 اژدہا اس کو ڈسنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ایسے زہریلے ہوتے ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی زمین کے اوپر پھونک مار دے تو قیامت تک زمین پر گھاس اگنا بند ہو جائے۔ یہ سب کے سب قیامت تک اس کو کاٹتے رہیں گے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس لیے خبر میں جانے سے پہلے خبر کی تیاری کریں، کیونکہ خبر ایسی ہے کہ وہ اپنے آنے والوں کے کفن پھاڑ دیتی ہے، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، خون سارا چوس لیتی ہے، گوشت کھا لیتی ہے، اور آدمی کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہے، مونڈھوں کو باہوں سے جدا کرتی ہے، باہوں کو پہنچوں سے جدا کرتی ہے، سرینوں کو بدن سے جدا کرتی ہے، سرینوں سے رانوں کو جدا کر دیتی ہے، اور رانوں کو گھٹنوں سے، اور گھٹنوں کو پنڈلیوں سے، اور پنڈلیوں کو پاؤں سے۔ اس طرح سے سخت معاملہ خبر میں پیش آنے والا ہے کہ اب دیکھ لو مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا حال کر دیا، اور خاک نے ان کے بدنوں کا کیا حال بنا دیا، کیڑوں نے ان کے جوڑوں اور ان کے ہڈیوں کا کیا حال بنایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اونچی اونچی مسیریوں پر، گدوں پر، اونچے اونچے فرش اور نرم قالینوں پر نوکروں اور خادموں کے درمیان آرام کرتے تھے۔ عزیز و اقارب، رشتہ دار، پڑوسی ہر وقت ان کی دلداری کو، خوشامد کو تیار رہتے تھے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ آواز دے کر ان سے پوچھو کیا گزر رہی ہے۔ غریب امیر سب ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے مالدار سے پوچھو اس کے مال نے کیا کام دیا، ان کے فقر سے پوچھو کہ اس کے فقر نے کیا نقصان پہنچایا، ان کی زبان کا حال پوچھو جو ہر وقت چہکتی تھی، ان کی آنکھوں کو دیکھو جو ہر طرف دیکھتی تھیں، مٹکتی تھیں، ان کی نرم نرم کھالوں کا حال دریافت کرو، ان کے خوبصورت اور دلربا چہروں کا حال پوچھو کیا ہوا، ان کے نازک بدن کو معلوم کرو کہاں گیا، کیڑوں نے ان سب کا کیا حشر بنایا، ان کے رنگ کالے کر دیے، ان کا گوشت کھا لیا، ان کے منہ پر مٹی ڈال دی، اعضاء کو الگ الگ کر دیا، جوڑوں کو توڑ دیا۔ آہ کہاں گئے ان کے وہ خدام جو ہر وقت حاضر ہوں جی کہتے تھے، کہاں ہیں ان کے وہ خیمے اور کمرے جن میں آرام کرتے تھے، کہاں ہیں ان کے وہ مال اور خزانے جن کو جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے۔ ان حشم خدم نے ان کو خبر میں کھانے کے لیے کوئی توشہ بھی نہ دیا، اور ان کی خبر میں کوئی بسترا بھی نہ بچھا دیا، کوئی تکیہ بھی نہ رکھا، زمینی پر ڈال دیا، کوئی درخت پھول پھلواری بھی نہ لگائی۔ آہ اب وہ بالکل اکیلے پڑے ہیں، اندھیرے میں پڑے ہیں، ان کے لیے اب رات دن برابر ہے، دوستوں سے مل نہیں سکتے، کسی کو اپنے پاس بلا نہیں سکتے۔ کتنے نازک بدن مرد اور نازک بدن عورتیں اور خوبصورت
بدن رکھنے والے آج بوسیدہ پڑے ہیں، ان کے اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہیں، آنکھیں نکل کر چہرے پر منہ پر گر گئیں، گردن جدا ہوئی پڑی ہے، منہ میں پانی پیپ وغیرہ بھرا ہوا ہے، سارے بدن میں کیڑے چل رہے ہیں، اور اس حال میں وہ پڑے ہیں کہ دنیا میں ان کے شوہروں نے اور ان دوسرے نکاح کر لیے، وہ مزے اڑا رہے ہیں، بیٹوں نے مکانوں پر قبضہ کر لیا، وارثوں نے مال تقسیم کر لیا، مگر بعض خوش نصیب ایسے ہیں جو اپنی خبروں میں لذتیں اڑا رہے ہیں، تر و تازہ چہروں کے ساتھ راحت و آرام میں ہیں، لیکن یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس دھوکے کے گھر میں اس گھر کو یاد رکھا، اس کی امیدوں سے اس کی امیدوں کو مقدم کیا اور اپنے لیے توشہ جمع کر دیا اور اپنے پہنچنے سے پہلے اپنے جانے کا سامان کر دیا۔ اے وہ شخص جو کل کو خبر میں ضرور جائے گا، تجھے اس دنیا کے ساتھ آخر کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کیا تجھے یہ امید ہے کہ کم بخت دنیا تیرے ساتھ رہے گی؟ کیا تجھے یہ امید ہے کہ تو اس کوچ کے گھر میں ہمیشہ رہے گا؟ تیرے وسیع مکان، تیرے باغوں کے پکے ہوئے پھل، تیرے نرم بسترے، تیرے گرمی سردی کے جوڑے، یہ سب کے سب ایک دم رہ جائیں گے۔ جب ملک الموت آ کر مسلط ہو جائے گا، کوئی چیز اس کو نہ ہٹا سکے گی، پسینوں پر پسینے آئیں گے، پیاس کی شدت بڑھ جائے گی، جان کنی کی سختی میں کروٹیں بدلتا رہ جائے گا۔ افسوس، صد افسوس! اے وہ شخص جو آج مرتے وقت اپنے بھائی کی آنکھ بند کر رہا ہے، اپنے بیٹے کی آنکھ بند کر رہا ہے، اپنے باپ کی آنکھ بند کر رہا ہے، ان میں کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن دے رہا ہے، کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، کسی کو قبر کے گڑھے میں ڈال رہا ہے، کل کو تجھے بھی یہ سب کچھ پیش آنا ہے۔ اللہ حافظ۔